بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں ہم ضابطہ فوجداری کی دفعہ 491 جو ہیبیس کارپس سے متعلق ہے اس پر کچھ گفتگو کریں گے۔ یہ سچویشن اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کسی شخص کو غیر قانونی طور پر حراست میں کوئی شخص کر لیتا ہے یا کسی مائنر بچے کو اس کی مدر یا فادر سے ہٹا کر کوئی اپنے قبضے میں کر لے تو ہم 491 سیکشن کے تحت ہیبیس کارپس کی پٹیشن آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر پیرنٹس ملک سے باہر رہ رہے ہوں اور مائنر کی زندگی کو خطرہ ہو یا ایموشنلی کوئی بلیک میلنگ کر رہا ہو تو ایسی صورت میں پیرنٹل جورسڈکشن آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان وہ بھی ایکسرسائز کر سکتی ہے۔ ہائی کورٹ جب ضروری خیال کرتا ہے پٹیشن کو دیکھتے ہوئے ایگزامن کرتے ہوئے کہ واقعی ہی کسی شخص کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا ہوا ہے تو پھر وہ سارا ایگزامن کر کے ایک ڈائریکشن جاری کرتے ہیں کہ ایسے بندے کو عدالت کے روبرو پیش کیا جائے جو انلیگلی اینڈ امپراپرلی ڈیٹین کیا ہوا ہے۔ ہم نے کئی مرتبہ دوران پریکٹس یہ دیکھا کہ جب بھی ہائی کورٹ میں 491 کے لیے درخواست دی کہ اور کورٹ نے بیلف مقرر کیا کہ فلاں پولیس اسٹیشن پر کسی آدمی کو حراست میں رکھا ہوا ہے تو کورٹ کے کسی اہلکار کو آنریبل ہائی کورٹ کے اہلکار کو نامزد کر دیا جاتا ہے کہ وہ فلاں پولیس اسٹیشن پر جائیں اور جا کر دیکھیں کہ کسی بندے کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا ہوا ہے یا نہیں، جیسا کہ یہ کمپلینٹ آئی ہے۔ تو ایسی صورت میں مزید تسلی کے لیے عدالت جو ہے وہ گارنٹی ان سے ایگزیکیوٹ کرا لیتی ہے۔ اچھا، پھر جب یہ بیلف پولیس اسٹیشن پر آتا ہے تو وہاں پر آ کر رپٹ روز نامچے میں اپنے آنے کا اندراج کرتا ہے اور اس بندے کو جسے غیر قانونی طور پر پولیس اسٹیشن میں حراست میں غیر قانونی رکھا ہوا ہے اس کی تلاش کرتی ہے۔ اگر وہ مل جاتا ہے تو پھر فوری طور پر اس کو عدالت عالیہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی اس کی حراست ناجائز تھی، غیر قانونی تھی، امپراپر تھی تو عدالت اس پر اپروپریٹ آرڈر پاس کرتے ہیں جو انتہائی حالات کے تحت جو ہے وہ انتہائی سخت بھی ہو سکتا ہے، اور کوشش کرتے ہیں ہائی کورٹ کہ ایسے واقعات جو ہے رونما نہ ہوں جس میں کسی کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا جائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک قیدی کسی معاملے میں کورٹ میں پیش کرنا ہے تو کورٹ سپرنٹینڈنٹ جیل کو ہدایت جاری کرے گی کہ فلاں شخص جو آپ کے پاس حراست میں ہے اس کو ہمارے روبرو پیش کیا جائے تاکہ بطور وٹنس اس کا بیان جو ہے وہ قلم بند کیا جائے۔ اسی طرح اگر ایک قیدی غیر قانونی طور پر حراست میں ہے، جیل میں بند ہے، تو اس کے لیے جس عدالت میں پیش ہو رہا ہے وہ مجاز نہیں تو دوسری عدالت مجاز میں پیش ہونے کا حکم دیا جا سکتا ہے کہ اس قیدی کو فلاں عدالت کی بجائے فلاں عدالت میں پیش کرو۔ گارڈین کورٹ میں ہم نے دیکھا کہ جب کیسز چل رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ماں کی طرف سے یا والد کی طرف سے 491 کی درخواست آ جاتی ہے کہ جناب ہمارے بچے کو باپ نے غیر قانونی طور پر اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ ماں یہ درخواست کرتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے اس کی لائف کو خطرہ ہے اور کہیں میرا ہسبینڈ جو ہے وہ اسے ملک سے لے کر چلا نہ جائے، تو پھر 491 کے تحت اس بچے کو بھی کورٹ میں پیش کیا جا سکتا ہے، اور جب کرتے ہیں
تو پراپر کسٹڈی جو ہے وہ دی جا سکتی ہے ماں کو یا باپ کو۔ تو ان حالات میں یہ ہیبیس کارپس کی پٹیشن بہت اہم ہوتی ہے، اس کو بہت محتاط انداز میں لکھا جاتا ہے۔ پہلے نارملی یہ ہائی کورٹ کو درخواستیں زیادہ دی جاتی تھی، لیکن لا میں امینڈمنٹ کی گئی اور اب وہی اختیارات جو آنریبل ہائی کورٹ کو حاصل ہیں وہ سیشنز جج صاحب کو حاصل ہو گئے ہیں۔ وہ اپنے طور پر 491 کی پاورز جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس طرح وہ ناجائز اور غیر قانونی طور پر کسی بھی بندے کو اگر ڈیٹین کیا ہوا ہے تو اپنے پاس اپنی عدالت میں بلا سکتے ہیں اور اپنے اختیارات جو ان کو قانون نے دیے ہیں ان کے تحت اسے آزاد کیا جا سکتا ہے۔ تو ہیبیس کارپس کی پٹیشن میں کوئی بندہ بھی جس کے انفارمیشن میں یہ ہے کہ فلاں آدمی غیر قانونی حراست میں ہے تو اسے آزاد کرنے کے لیے درخواست گزاری جا سکتی ہے اور ریلیف حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ بات بھی یہاں بتانی ضروری ہے کہ اگر کوئی حراست میں خاتون ہے یا کوئی آدمی ہے تو وہ ایک خط لکھ کر یا کسی ذریعے سے آنریبل ہائی کورٹ کو مطلع کر سکتا ہے کہ میں فلاں شخص کی کسٹڈی میں ہوں یا میں فلاں پولیس اسٹیشن میں غیر قانونی طور پر بند ہوں تو مجھے آزاد کروایا جائے۔ بعض حالات میں آنریبل سپریم کورٹ کوگنیزنس لے سکتے ہیں، وہ اپنے اختیارات کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اختیارات استعمال کرنے کے لیے تمام احتیاط کریں گے اور پوری سچویشن کو غور و فکر کرنے کے بعد کوئی آرڈر کریں گے۔ ناظرین، ہماری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔